بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ اس کے مضامین، ایسے ولاگز کے تمام مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیے جاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتا ہوں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے نفیریوں والے۔ ملک خدا دار پاکستان کے وجود میں آتے ہی یہاں کچھ ایسا کلچر بنا کہ سادگی، شرافت اور خاندانی خوش اتوار افراد کی قدر و منزلت کھو گئی، اور ان کی بجائے ہوشیار، چرتر اور غیرت سے عاری لوگ ترقی پا گئے۔ رزق حلال کما کر کھانے والوں کا مذاق اڑایا گیا، دھوکے بازوں اور رسہ گیروں کی مدح کی گئی اور انہیں عزت دار سمجھایا گیا۔ یوں آہستہ آہستہ ملک میں ایسا سماجی اور سیاسی کلچر قائم ہو گیا کہ گنتی کے چند صد لوگ اس ملک پر چھا گئے اور عوام کی تقدیر کے مالک بن بیٹھے۔ یہاں تذکرہ چند ہزاروں کا نہیں، ان چند سو لوگوں کا ہے جو کلف لگی شلوار قمیصیں، تلے والے جوتے، کلائی میں سونے کی چین، گلے میں زنجیر اور لاکٹ، ایک ہاتھ میں موبائل، دوسرے میں گولڈ لیف کلاشنکوف بردار محافظ، بے وضع شکلیں رکھنے اور بلند باغ بد مزہ کہہ کے لگانے والے ہیں۔ ملک میں کوئی بھی فریاد یا کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آئے، یہ اس کے مصائب ہوتے ہیں، اور ہمیشہ پرانے کو چھوڑ کر اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ہمراہ نئے چہروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جنہیں یہ چھوڑتے ہیں وہ انہیں بدکردار سیاسی چمونے قرار دیتے ہیں، اور نئے حکمران کھلی باہوں اور کشادہ سینوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر 2 سال بعد جب نئے حکمرانوں کی چھٹی ہو جاتی ہے اور پرانے لوگ دوبارہ مسند اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو یہی بدکردار سیاسی چمونے ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تب انہیں بے ضمیر اور بد کردار کہنے والے انہیں پھر سے باضمیر اور بکردار گرداننے لگتے ہیں۔ یہ لوگ جو کبھی سائیکل کے متحمل نہیں تھے، آج پجاروں ان کی شان ہے۔ یہ لوگوں کے کام اور پلاٹوں کے قبضے دلواتے ہیں، بھتہ خور افسروں کو بلیک میل کرتے، انہیں تبدیلیوں کا جھانسا دے کر اپنے کام نکلواتے اور کروڑوں کماتے ہیں۔ اخبار والوں کی مہربانی سے بلا ناغہ بلا معاوضہ چھاپتے ہیں۔ منگل بدھ کو ہمارے ہاں گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، لیکن ان کی تصویر کی اشاعت میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا۔ ان کی مثال اصلاً پرانے زمانے میں افواج کے ساتھ چلنے والے بینڈ اور نفیری والوں کی ہے، جو اپنا ساز بجا کر فوجی جوانوں کو دشمن سے لڑ مرنے کا جوش دلایا کرتے تھے۔ ان کی افواج اگر جیت جائیں تو خوب، اور اگر ہار جائیں تو چھلانگ لگا کر دشمن فاتح افواج کے آگے نفیریاں بجاتے ٹور سے چلے جاتے تھے۔ دوستو، یہ طبقہ ایک ظالم، مکار اور خطرناک گروہ کی صورت اختیار کر گیا ہے، جسے برسر اقتدار ٹولہ یا مستقبل کی امیدوار پارٹی یکساں اپنی ضرورت سمجھتی ہے۔ ارے ہے کوئی ایسا جو اس ٹڈی دل پر DDT چھڑکے اور اسے تلف کرے، ورنہ اگلی فصلیں اور آئندہ نسلیں دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ اسی سلسلے کا ایک اور مضمون پیش کرتا ہوں، اور عنوان ہے اتاترکوں کی ممائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار کمال اتاترک کسی محاذ جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ انہیں پیاس تانے لگی۔ راستے میں آنے والے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو رک کر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر اندر سے ایک بڑھیا باہر آئی
کمال عطا ترک نے اس سے پینے کا پانی مانگا۔ بڑھیا واپس مڑی تو کھلے دروازے سے کمال عطا ترک نے دیکھا کہ اندر دالان میں 6 آدمی سفید چادریں تانے سو رہے ہیں۔ بڑھیا پانی لائی تو کمال عطا ترک نے اسے پوچھا وہ کون ہے؟ بڑھیا گویا ہوئی میرے بیٹے ہیں۔ کمال نے سوال کیا کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، بڑھیا نے جواب دیا۔ کمال عطا ترک نے پانی پیے بغیر واپس کرتے ہوئے کہا میں اس گھر سے پانی نہیں پی سکتا جس گھر کے 6 جوان اس وقت سو رہے ہیں جبکہ ملک محاذوں پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اور سن کر بڑھیا نے کہا تم پانی پیو مسافر، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرے بیٹے اس وقت کیوں سو رہے ہیں۔ کمال عطا ترک نے بڑھیا سے پانی لیا اور اسے گٹا گٹ پی گیا۔ تب بڑھیا نے کہا میرے 7 بیٹے محاذ جنگ پر گئے تھے جن میں سے یہ 6 وطن پر قربان ہو کر واپس آ گئے ہیں اور ابدی نیند سو رہے ہیں، اور اب میں 7ویں کی لاش کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب وہ آئے اور ان 7 فرزندوں کو ایک ساتھ دفن کر دوں۔ کمال عطا ترک سر سے پاؤں تک ہل گیا اور بولا ترک مائیں اتنی بہادر، اتنی حوصلہ مند اور ایسی استقامت کی مالک ہیں تو ترک قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ کاش ہم بھی پاکستان کے ایسے ہی سپوت بن سکے۔ ایک اور مضمون جو اسی کتاب نفسی سے لیا گیا ہے، عنوان ہے بن بیلا کا سبق۔ ایوبی دور میں جب کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کا آغاز کیا تو ان کی کوششوں کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مختلف ممالک میں وفود بھیجے جائیں جو وہاں کی حکومتوں کو مسئلہ کشمیر سے پوری طرح آگاہ کریں اور جواباً ان سے پاکستان کے موقف کی حمایت اور اخلاقی مدد طلب کریں۔ اس فیصلے کے بعد ہر ملک کے لیے ایک وفد تشکیل دیا گیا جن میں الجزائر کے وفد کی سربراہی کے فرائض اس وقت کے وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین کے ذمے تھے۔ الجزائر پہنچ کر وقت مقررہ پر پاکستان کا یہ وفد جناب بن بلہ سے ملاقات کے لیے ایک بلڈنگ کی 8ویں منزل پر ان کے دفتر میں داخل ہوا اور ان سے ملا۔ بقول شخص قائد وفد جناب خواجہ شہاب نے زور شور کے ساتھ مسئلہ کشمیر ان کے سامنے رکھا اور اپنے تئیں مضبوط دلائل سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، مگر صدر بن بلہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ چہرہ ہمدردانہ تاثرات سے عاری تھا اور چپ چاپ ساری گفتگو سنتے رہے۔ اراکین وفد صدر بن بلہ کی اس غیر متوقع سرد مہری سے پریشان ہو گئے۔ جب وفد اپنی گزارشات پیش کر چکا تو صدر بن بلہ اپنی نشست سے اٹھے، پچھلی دیوار کے پردے کو سرکایا تو وہاں نیچے ایک وسیع و عریض قبرستان تھا۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ شہاب الدین سے کہا یہ ہے ہماری آزادی کی قیمت۔ ممالک اور اقوام تقریروں سے نہیں تدبیروں سے آزاد ہوتے ہیں اور نذرانہ جاں ہی آزادی کی کلید ہوتا ہے۔ پاکستانی وفد اپنا سا منہ لے کر اٹھا اور نامراد واپس آ گیا۔ آج کشمیر میں ہر گھر شہداء کا گھر ہے، وہاں کے قبرستان جان نثاروں اور جان بازوں کی لاشوں سے اٹ گئے ہیں۔ اس وقت الجزائر کے صدر بن بلہ بے اختیار ہمیں یاد آ رہے ہیں۔ کشمیری مجاہدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر آزادی کی کنجی تیار کر لی ہے، اب منزل دور نہیں انشاءاللہ۔ ناظرین و حاضرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں 3 مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ عنوان تھے نفیریوں والے، عطا ترکوں کی مائیں، اور تیسرا مضمون بن بلہ کا سبق۔ ناظرین محترم، جو دوست اس وقت نئے ہیں اور جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو نہیں
سبسکرائب کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز نوٹیفیکیشنز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کے علاوہ اس ناشیز کو بھی یاد رکھیں، آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔